دیکھیں یا اپنے سماج کو دیکھیں، در حقیقت سیاست کو ہمیشہ تین موٹی موٹی کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک ہے جناب عالی پروگریسو سیاست، ایک ہے ریگریسو سیاست، اور ایک ہے سٹیٹس کو کی سیاست۔ پروگریسو سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایسی سوچ و فکر اور نظریہ اور عمل جس کے نتیجے میں تاریخ کا پہیہ آگے کی طرف ہے۔ ریگریسو سیاست وہ سیاست ہے، ان لوگوں کی عمل اور سوچ اور کوشش ہے جو چاہتے ہیں کہ تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف جائے۔ وہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو کچھ تھا وہ ٹھیک تھا اور مستقبل بہت ہی خراب ہے۔ اور تیسری وہ سیاست جو سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، سٹیٹس کو کی سیاست، کہ جو ہے اس کو اسی طرح رہنے دے، چھوڑ دیں، چھیڑے مت۔ آپ کیونکہ چھیڑتے رہتے ہیں اسی لیے آپ کو وہ جیل میں بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ طالب علم تو ہر سماج کا حصہ ہوتے ہیں اور سماج کا حصہ ہوتے ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جو چیز سماج پر اثر انداز ہوتی ہے ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ہاسٹلوں کا یہ مسئلہ ہے، ہماری فیسوں کا وہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یونیورسٹی میں یہ مسئلہ ہے، یونیورسٹیوں کے اندر اتنی سیکیورٹی کھڑی کر دی ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں در حقیقت محض یونیورسٹی کا پرابلم نہیں۔ کسی بھی ادارے کو اٹھا لیں، وکالت کو دیکھ لیں، آپ تعلیم کو دیکھ لیں، آپ بزنسز میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، ٹریڈ یونینز میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، پورے سماج کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہی کچھ ہر ادارے میں معاملات ہیں۔ کیوں اور ان کو کیسے ٹھیک کرنا؟ یہ بات مجھے ضرور سمجھ آتی ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ 1917 میں ایک نئی قسم کی ریاست قائم ہو گئی۔ وہ پہلی تاریخ میں ریاست تھی جس کی طبقاتی بنیادیں مزدوروں اور کسانوں پر مبنی تھی۔ وہ تھی سوویت یونین، جس کو ہم روس کہتے ہیں عام طور پہ۔ کیونکہ یہ مزدوروں اور کسانوں کی اپنی ایک ریاست تھی، اپنی ایک سماج تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر بچے کو پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہیں پر بھی دنیا میں یہ نہیں تھا۔ حقیقت ہے انہوں نے کہا ہم ہر بچے کو پڑھائیں گے، بلکہ ہم ہر مزدور کو کالج بھیجیں گے۔ اور انہوں نے میس ایجوکیشن عام کرنی شروع کر دی۔ اور اسی کو دیکھا دیکھی دوسری عالمی جنگ کے بعد سرمایہ دار ملکوں نے بھی اس عمل کو کاپی کرنا شروع کیا اور میس ایجوکیشن انٹروڈیوس کرے، عوام کی تعلیم۔ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی تاریخ، صرف امیر لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز آزاد ہوئیں تو ہماری ریاستوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے اداروں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم میس ایجوکیشن دے سکیں۔ تو 1950-60s تک پہلی دفعہ تاریخ میں وہ عالمی طور پہ ملینز آف بچے جو کہ محنت کشوں کے بچے تھے، وہ ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں داخل ہونا شروع، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور کیونکہ یہ اپر کلاس سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، تو نہ تو ایک طرف تعلیم صرف ایک ایلیٹ کی اجارہ داری رہی، اور دوسری طرف جب محنت کش طبقے کے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے اور تعلیم یافتہ بھی ہو گئے تو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں آپ لوگ ہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال ہو سکتا ہے آپ نے تھیوریٹکلی ایٹ لیسٹ اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے کہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے، سماج کے بارے میں سوچنا ہے۔ کیسا خوبصورت وقت ہے، دوبارہ نہیں آئے یہ نوجوانی کا وقت۔ تو ایسے میں جب اتنے ڈھیر سارے محنت کش طبقے کے لوگ اکٹھے ہو کر تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں سماج کے بارے میں، تو رزلٹ کیا ہوا کہ وہ انقلابی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اور لیٹ 1960s میں یہ سارا سلسلہ پھٹ پڑا اور بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا
کہ دنیا بھر میں طلبہ تحریکیں شروع ہوئی. آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, چند مثالیں دوں گا. ایجپشن اسٹوڈنٹ موومنٹ مصر کی 1940 سے 1950, اس طلبہ تحریک نے وہاں کے کنگ فاروق کی بادشاہت کو ختم کیا. انڈونیشین موومنٹ 1920s to 1940s نے انڈونیشیا کو ڈچ کلونیل رول سے آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ویتنام کی طلبہ تحریک جو 1920 سے 40 تک چلی, اس نے ویتنام کو فرانس سے آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ساؤتھ افریقہ کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس کی قیادت اسٹیو بیکو کر رہے تھے, یہ وہ نام ہے, وہ تحریکیں جو آپ کے فنگر ٹپس ہونی چاہیے اگر آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنی ہے. انہوں نے اپارتھائڈ کے نظام کو توڑا. کیوبن اسٹوڈنٹ ڈائریکٹوریٹ کا کلیدی کردار تھا کیوبا کے انقلاب میں. 1967 کی پیرس اسٹوڈنٹ موومنٹ کا کلیدی کردار تھا ویتنام میں جنگ کو روکنے میں. یہ سب چیزیں طالب علموں نے کی. اور پاکستان میں 1967 کی طلبہ تحریک نے ایوب خان کے گوٹے ٹیک دی. اس ملک میں اگر جمہوریت آئی اور فوجی آمریت ختم ہوئی تو وہ طلبہ تحریک کی وجہ سے. انفیکٹ ہمارے بڑے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک بنا ہی علی گڑھ کی تحریک کی وجہ سے. جان ایلیا بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں اگرچہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی اکوموڈیشن کا تعلق ہے تو انتظامیہ آپ سے اس بارے میں اس وجہ سے گھبراتی نہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں بہتر اکوموڈیشن ملے, یا انتظامیہ اس بارے سے گھبراتی نہیں کہ آپ کہیں کہ ہماری فیسیں کم ہو جائیں. یہ ان کے لیے کوئی معمولی سی بات ہے, سچی بات. یا انتظامیہ اس وجہ سے گھبراتی نہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی بہت زیادہ ہے, ہمارا سر کھپا دیتی ہے دن رات. یہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. مقصد صرف اور صرف آپ کو ہیوملیٹ کرنا ہے. کیوں ہیوملیٹ کرنا ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ مسٹیک نہ ہو جائے کہ آپ جو ہے ڈر خوف سے باہر آ کر ایک نئے سماج کا خواب دیکھنا شروع کر دیں, ایک نئی سوسائٹی کا تصور ذہن میں دل میں بٹھا لیں, اس کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دیں. یہی تصور میں نے آپ کے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہنا ہے, dare to be brave, dare to be revolutionary. یہ مت سوچنا کہ یہ چیز مانگنا impossible ہے. dare to ask the impossible. وہ جو لگتا ہے کہ ناممکن ہے اسی کی خواہش لے کر ہم نے چلنا. اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. یونیورسٹی کے اندر مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب یونیورسٹی سے باہر مسائل حل ہوں گے, اور اسی کے لیے ہم نے اکٹھے مل کر پاکستان میں اس نظام کو تبدیل کر کے ایک ایسا نظام لے کر آنا ہے جس کی طبقاتی بنیادیں مزدوروں اور کسانوں اور عوام پر